السلام علیکم طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی تعلیم پر توجہ دے رہے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خطوط نگاری۔ خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے اور خط لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ خط کی اقسام بھی ہوتی ہیں اور خط کے حصے بھی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خط کے لکھنے والے کو کاتب یا مکتوب نگار کہا جاتا ہے اور جسے خط بھیجا جائے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ عام طور پر خط کی دو اقسام ہوتی ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ رسمی خط کسی نہ کسی حکومتی ادارے کے رکن کو لکھے جاتے ہیں، مثلاً میونسپل کارپوریشن کا ممبر ہو گیا یا پھر کسی اخبار کا ایڈیٹر ہو گیا، کمشنر ہو گیا یا کوئی MNA وغیرہ۔ اس کو رسمی خط کہتے ہیں۔ اور غیر رسمی خط اپنے رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ وہ رشتہ دار عمر میں آپ سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور عمر میں آپ سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی کے مطابق ان کے آداب اور القاب کا انتخاب کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں خط کے حصوں کی طرف۔ خط کے 4 حصے ہوتے ہیں: القاب، آداب، نفس مضمون اور خاتمہ۔ القاب: خط کے شروع کرتے وقت ہم جن الفاظ سے مکتوب علیہ کو مخاطب کرتے ہیں وہ القاب کہلاتے ہیں۔ القاب سے ہی ہمیں مکتوب علیہ یعنی جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے رتبے کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے یا آپ سے عمر میں چھوٹا ہے۔ اس کے بعد القاب کے حساب سے، القاب کی مناسبت سے آداب لکھے جاتے ہیں۔ اگر کسی بڑے کو خط لکھا جا رہا ہوگا تو محترم والد صاحب، محترم دادا جان، یا اگر اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھا جا رہا ہوگا تو پیارے چھوٹے بھائی۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں، خط جو ہم آج خط لکھنے جا رہے ہیں وہ چھوٹے بھائی کو بری صحبت سے بچانے کے لیے خط لکھا جائے گا۔ یہاں پہ ہم اس کا آپ کو خاکہ بتائیں گے اور القاب و آداب اور پورا طریقہ کار جس طریقے سے خط لکھا جاتا ہے۔ خط کی اگر ہم بات کریں تو خط تمام بورڈ سے امتحان دینے والے بچے خط لکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کیمبرج کی بات زیادہ تر کر رہے ہیں، یعنی 30 to 48 میں جو بچے خط لکھتے ہیں اس میں ان کے خط کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ 20 نمبر ہوتے ہیں، جبکہ ان کی حد الفاظ جو ہے وہ 200 الفاظ تک کی ہوتی ہے، اور اس میں مواد کے 5 نمبر ہوتے ہیں، جبکہ زبان کے معیار کے، یعنی آپ جتنی معیاری زبان استعمال کریں گے، محاورات کا استعمال کریں گے، اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ 20 نمبر کا خط ہوتا ہے۔ خط لکھتے وقت اس بات کا خیال کرنا ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے اور حد الفاظ میں رہتے ہوئے موضوع کی مناسبت سے خط لکھا جائے۔ یہی اس خط کی کامیابی کا راز ہے اور میکسیمم مارکس لینے کا طریقہ کار بھی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو لکھا جائے گا وہ ہے خط لکھنے والے کا پتہ۔ خط لکھنے والے کا پتہ کیمبرج کے امتحان میں اور تمام بورڈز کے امتحان میں ہم اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اپنا ایڈریس نہیں لکھتے ہیں، لہٰذا ہم کمرہ امتحان یا مرکز امتحان لکھیں گے۔ اس کے بعد رموز اوقاف کا استعمال ہوگا، یہاں پر سکتہ ڈلے گا۔ 8 دسمبر 2020 یہ خط لکھنے کی تاریخ ہے۔ جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد پتے کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے القاب لکھنا ہے، یعنی جس کو خط لکھ رہے ہیں، پیارے بھائی، چھوٹے بھائی کو خط لکھا جا رہا ہے لہٰذا پیارے بھائی۔ اس کے بعد یہ ندائیہ اور فجائیہ رموز اوقاف استعمال ہوگا۔ القاب کے بعد آداب ہے۔ آداب میں السلام علیکم لکھیں گے، یہاں پر آپ خوش رہو بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کا بھائی ہے، لیکن زیادہ تر السلام علیکم لکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم لکھنے کا یہی طریقہ کار ہے۔ بیچ میں جو واو کے ساتھ السلام علیکم لکھتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد خط میں ہم ابتدائی جملے لکھیں گے۔ ابتدائی جملے مطلب ابتدائیہ ہو گیا، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔
اس کے بعد آپ اس کی وجہ لکھیں گے، ابتدائی جملے میں ہی، آغاز میں ہی آپ اس کی وجہ بیان کریں گے کہ آپ یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ چونکہ خط ہم امتحانی نقطۂ نظر سے لکھ رہے ہیں، لہٰذا جو ہمیں خط کا موضوع دیا گیا یعنی بری صحبت سے بچانے کے لیے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے یہ خط میں آپ کو برے دوستوں کی صحبت سے بچانے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ یہ ہو گیا آغاز یا ابتدائی کلمات، اور اس میں آپ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ آپ خط کیوں لکھ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نفس مضمون کی طرف یعنی مواد کی طرف۔ اسی مواد میں اس خط کا پورا ہمارا لب لباب جو ہم خط جس وجہ سے لکھ رہے ہیں وہ ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ اس میں ہم زبان کا معیار بلند کرنے کے لیے، زبان کو معیاری بنانے کے لیے محاورات کا استعمال کریں گے، عمدہ طرز بیان سے کام لیں گے، اور موضوع کے مطابق کم از کم 3 سے 4 نکات پیش کریں گے۔ نکات میں سب سے پہلی بات یہ ہو جائے گی کہ ہم بری صحبت سے بچنے کے فائدے بتائیں گے اس کو، بری صحبت میں بیٹھنے کے نقصانات بتائیں گے اس کو، اور اس کے بعد اس کا مستقبل کس طرح محفوظ ہوگا بری صحبت سے بچنے سے، یہ بیان کریں گے۔ اس طرح ہم یہاں پر جو اس کا خاکہ آؤٹ لائن بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم نکات بیان کر دیں گے، جو محاورات ہم استعمال کر سکتے ہیں سوچ کے پہلے وہ لکھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم خط لکھیں گے۔ اگلی ویڈیو جو ہم بنائیں گے وہ پورا خط اسی موضوع کے اوپر لکھا ہوگا، چھوٹے بھائی کو بری صحبت سے بچانے کے لیے۔ اس میں جو آپ کے پاس مواد ہے نفس مضمون میں ہم لکھیں گے کہ بری صحبت میں آپ کا مستقبل خراب ہو جائے گا، پہلی بات ہو جائے گی۔ پھر آپ کی پڑھائی متاثر ہوگی، یعنی جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں وہ آپ کی پڑھائی متاثر ہوگی۔ ماں باپ کی عزت پر آنچ آئے گی، ظاہر ہے جب آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے، بری صحبت میں رہیں گے، بری دوستوں کی دوستی اختیار کریں گے تو ماں باپ کی عزت پر آنچ آنے کا خطرہ ہے۔ یہ محاورہ ہو گیا۔ آپ کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اب یہ محاورات جب آؤٹ لائن میں ہم لکھ لیں گے تو خط لکھنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو بتائیں گے کہ بری صحبت سے بچو گے تو ہوگا کیا، اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ بری صحبت سے بچ کر آپ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے۔ ماں باپ یا والدین، ماں باپ بھی لکھ سکتے ہیں اور والدین بھی لکھ سکتے ہیں کہ ارمان پورے ہوں گے اور آپ معاشرے کا بہترین فرد بن کر ملک و قوم کی خدمت کر سکیں گے، اور یہ آپ کی عزت کو 4 چاند لگا دے گا۔ 4 چاند لگانے کا ہم محاورہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اختتامی پیراگراف آئے گا۔ یہ اختتامی پیراگراف کے پوائنٹس ہیں۔ اس کے بعد اختتامیہ اس طرح سے لکھیں گے۔ اختتامی پیراگراف میں لکھیں گے، مجھے پوری امید ہے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور تم ان پر عمل کرو گے۔ اس میں کچھ جملے اور بھی ہم استعمال کریں گے۔ یہ چونکہ خاکہ تھا، یہاں پہ ہم نے پوائنٹس دیے ہیں، یہاں پہ نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم پورا خط، مکمل خط تحریر کریں گے۔ اس کے بعد اختتامیہ، یہ بالکل جو ختم ہے اس کا، اس پہ ہم لکھیں گے دعا گو، خیر اندیش، آپ کا مخلص لکھ سکتے ہیں، نیاز مند لکھ سکتے ہیں، آپ کا بڑا بھائی لکھ سکتے ہیں، تمہارا بھائی حمزہ، چھوٹی اے اور بڑی اے۔ یہاں پر بھی ہم اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ہم نے ایک خط کا خاکہ مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کا شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور سنا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو بہت سادہ طریقے سے بنائی گئی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو جلد از جلد اور بہت آسان طریقے سے ویڈیو کی سمجھ آ جائے اور آپ خط لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل خط کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔